میرے دوستو یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ 10 باتیں اختلاف کی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بازو رکھو. میں اختلافی باتوں کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں اور میں ان چیزوں کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں جو مکروہ یا مستحب کے درجے کی ہیں، بلکہ ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو واجب اور فرض کے درجے میں ہیں یا منع ہو تو حرام کے درجے میں ہیں، اور جن میں امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سارے علماء، سارے مفتی کسی مسلک کے ہوں، کسی مکتب فکر کے ہوں، سب کے نزدیک وہ بری چیز ہے، وہ حرام ہے، وہ گناہ ہے، وہ کھلی اللہ کی نافرمانی ہے. ایسی چیزوں میں امت آج بکثرت مبتلا ہے، بکثرت مبتلا ہے. رمضان کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے اور ہم مسجدوں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہماری عورتیں بازاروں میں خریداری کر رہی ہیں، ہمارے دکاندار بازاروں میں بیچ رہے ہیں. وہ لباس جو ننگا لباس ہے، جس کی آستین نہیں ہے یا آستین کی جگہ باریک جالی ہے، وہ لباس حرام ہے. کسی کا اختلاف نہیں ہے، کسی مسلک کا اختلاف نہیں ہے، کسی مکتب فکر کا اختلاف نہیں ہے. دیوبند کے ہوں علماء، کے بریلی کے ہوں علماء، حنفی ہوں کہ شافعی ہوں، مالکی ہوں کہ حنبلی ہوں، مقلد ہوں کہ غیر مقلد ہوں، ارے جس کسی کا بھی نبی پہ ایمان ہے، قرآن پہ ایمان ہے، جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے، کوئی مکتب فکر کا ہو، کوئی عالم بھی اسے جائز نہیں کہہ سکتا. سب کے نزدیک حرام اور قطعی حرام. لیکن بازار دیکھو بھرے ہوئے ہیں، 90% نہیں، 95-98% خریداری یہی ہو رہی ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا رمضان ایسا ہے جیسے کسی نے کسی عالم سے مسئلہ پوچھا کہ کنویں میں کتا گر گیا ہے، اس کو پاک کرنے کے لیے کیا کیا جائے. انہوں نے مثلا کہا کہ 200 ڈول پانی نکالو یا پورا کنواں خالی کر دو، پھول اور پھٹ گیا ہے تو اس میں پانی نکالنا شروع کیا، پانی سارا نکال دیا مگر کتا نہیں نکالا. بتاؤ کنواں پاک ہوگا؟ کنواں کبھی پاک نہیں ہوگا. ہم پانی نکالنے کو تیار ہیں، کتا نکالنے کو تیار نہیں ہیں. تراویح پڑھنے تیار ہیں، نفلیں پڑھنے تیار ہیں، لیکن ہمارے مرد، ہماری عورتیں اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں چھوڑنے تیار نہیں. آج 99% ہمارے گھروں میں وہ لباس ہے جو قطعی حرام ہے. کن چیزوں پہ لڑ رہے ہو؟ یہ وہ چیز ہے جو کسی کے نزدیک بھی حلال نہیں ہے. یہ لباس جس میں گلا کھلا، جس میں پیٹ کھلا، جس میں پیٹ کھلی ہوئی اور مختصر سے مختصر ہوتا جا رہا ہے، حرام ہے اور حرام ہے قطعی. ایسا لباس جو اسکن ٹائٹ ہو، بدن سے بالکل چپکا ہوا ہو، عورت کے لیے بھی حرام اور مرد کے لیے بھی حرام. اس کا بیچنا بھی مکروہ تحریمی. ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر بازار جا رہے ہیں، ننگا لباس خرید رہے ہیں، ننگا لباس بیچ رہے ہیں، ننگا لباس سی رہے ہیں. یہ سب مکروہ تحریمی کے درجے میں. ہماری عورتیں درزی کے پاس کپڑے بھیجتی ہیں اور بار بار تاکید کرتی ہیں کہ گلا چھوٹا رکھو. اس کے باوجود بھی ایک بار نہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ گلا درزی بڑا بنا کے بھیج دیتا ہے. پھر بھیجتے ہیں کہ ارے بھائی تم کو تو پہلے ہی کہا تھا کہ گلا چھوٹا رکھنا ہے، اتنا بڑا ہم نہیں پہنتے. تو درزی یہ کہتے ہیں کیا کریں، کاٹتے کاٹتے عادت پڑ گئی ہے. ایک آپ کے پاس سے یہ مطالبہ آتا ہے کہ گلا چھوٹا بنایا جائے اور دوسروں کا حال یہ ہے کہ گلا چھوٹا بن جائے تو کپڑا واپس آتا ہے کہ گلا بڑا بنا کے دو. میرے دوستو ہنسنے کے نہیں، رونے کا مقام ہے، رونے کا مقام ہے. دین کیا صرف اس کا نام ہے کہ تراویح پڑھ لو؟ دین تو یہ ہے، اور یہ وہ احکام ہیں جو اختلافی نہیں ہیں، یہ وہ احکام ہیں جو قرآن میں ہے اور منصوص ہیں. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. قرآن نے صاف صاف ایسی صراحت سے ایسی کھول کر باتیں بیان کی ہیں، پردے کے احکام دیے، لباس کے احکام دیے، تو کہا کہ عورت کو یہ چاہیے کہ کپڑے تو بھرپور پہنے ہی پہنے، کپڑے پہننے کے بعد بھی اوڑھنی اس طرح سے اوڑھے کہ اپنے گلے کے اوپر اس طرح سے ڈال لے کہ گلا بھی چھپ جائے اور سینہ بھی چھپ جائے. یہ کسی مفتی کی بات نہیں ہے، یہ کسی فقیہ نے نہیں بیان کی ہے. یہ بات کسی ضعیف حدیث میں نہیں ہے، یہ بات قرآن کی آیت میں ہے.
قرآن تو پڑھ رہے ہو مگر قرآن کے احکام پہ عمل نہیں ہے. گناہ سمجھنا بھی چھوڑ دیا, برا سمجھنا بھی چھوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس عورت پر جو مرد کا لباس پہنے اور اس مرد پر جو عورت کا لباس پہنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اخیر زمانے میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. ان کا لباس مختصر ہوگا, یا ان کا لباس باریک ہوگا, یا ان کا لباس اتنا ٹائٹ ہوگا کہ پہننا نہ پہننا برابر. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے نہ صرف خود لعنت فرمائی, آپ فرماتے ہیں العنوہن فإنہن ملعونات. ان عورتوں پر لعنت کرو, وہ ملعون عورتیں ہیں, وہ ملعون عورتیں ہیں. اور جو مرد پسند کر رہے ہیں ایسی چیزوں کو وہ بھی گناہ میں برابر کے شریک ہیں, وہ بھی گناہ میں برابر کے شریک ہیں. اب روز بروز لباس ننگا ہوتا جا رہا ہے. علامات قیامت میں سے ہے اللہ کی لعنت اور اس کے غضب کو دعوت دینے والی چیز ہے. ہمارا رمضان گزر رہا ہے, مسجد میں ہمارا رمضان اور بازار میں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہے.